اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ ہو، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ، اور اللہ نے ان کی ہدایت کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو سنیں اور معلومات حاصل کریں کہ وہ کیا تھیں، کیونکہ نصیحتیں ہر شخص دیتا ہے۔ شیطان کی بھی نصیحتیں ہیں۔ اب آپ تعجب کریں گے، شیطان کی نصیحتیں بھی ہیں تو موجود ہیں کتابوں میں، آپ مطالعہ کریں۔ جب طوفان ختم ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تو ان کے پاس ابلیس آ گیا اور کہنے لگا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص میرا محسن نہیں ہے۔ آپ نے ان فاسقوں کے خلاف بد دعا کر کے مجھے ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیا۔ کیا میں آپ کو دو اچھی باتیں نہ بتاؤں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حسد سے ہمیشہ بچتے رہیں، کیونکہ یہ وہ بری عادت ہے جس نے میرا وہ انجام کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے، حرص سے اپنا دامن بچائے رکھیں، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا جو آپ جانتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اس وقت ان کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا، اے نوح علیہ السلام، مجھے 3 مقامات پر یاد رکھا کرے، کیونکہ بندہ جب ان 3 میں سے کسی ایک مقام پر بھی ہوتا ہے تو میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ نمبر 2، جب 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ نمبر 3، جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے اور کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہوتا ہے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ تو ابلیس لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ صدقہ دینے کا ارادہ کریں تو فوراً دے ہی ڈالا کریں۔ جب بندہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کا ساتھی ہو جاتا ہوں اور اس کے اور صدقے کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرنا ہے اس میں لے تو لال نہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، نہیں، جو نیکی بھی کرنا ہے فوراً کریں۔ جو نیکی ہمارے ذہن میں آئے اور ہم کر سکتے ہوں تو اس کو ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں روک رہا ہے اور ہم رک رہے ہیں۔ اگر ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہوا، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بات ماننا، بندگی کرنا۔ اگر شیطان کی بات مانتے ہوئے کوئی صبح کو سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ اور اگر کوئی اٹھتا ہے، فجر کی نماز قضا نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی اور رحمان کی بات مان رہا ہے۔ تو ہمیں تو خود اپنا موازنہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔